جتنا آپ نے دکھ دیکھا ہے. ایک رات آپ اما عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے چارپائی پر رات کو، تو نیند نہیں آ رہی تھی آپ کو، اور کبھی ایسے ہو جاتے تھے تو کبھی ایسے ہو جاتے تھے. ہر تھوڑی دیر کے بعد یوں پہلو بدل لیتے تھے. پھر ایک دم آپ تھوڑا سا آگے بڑھے اور چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کے اوپر اپنے پیٹ کو ایسے فکس کر کے یوں نیچے چلے گئے، ایسے بالکل نیچے چلے گئے. تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان، آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ اٹھ کے بیٹھے. کہا عائشہ بھوک بڑی لگی. اپنے پیٹ کو پریس کر رہے تھے نا، پریس کرنے سے میں دوپہر کو کھانا نہیں کھاتا ہوں، لیکن صبح ناشتہ کیا ہوتا ہے، تو میں دوپہر کو نہیں سوتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی کہ میں پیٹ ہی خالی ہوتا ہے، کبھی یوں کروڑ بدلتا ہوں، کبھی یوں کروڑ بدلتا ہوں. صبح کا ناشتہ کیا ہوتا ہے، اور کوئی ایک آدھ کپ چائے کا بھی میں پی لیتا ہوں، ایک آدھ کوئی بسکٹ بھی کھا لیتا ہوں، یا موسم کا کوئی تھوڑا سا فروٹ لے لیتا ہوں، لیکن وہ پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی، اور ایسے بے قرار ہوتا رہتا ہوں. اور یہ میرے نبی پر آج چوتھا دن تھا، ایک لقمہ نہیں کھایا تھا، ایک لقمہ. تو اپنے پیٹ کو اوپر فکس کر کے نیچے جا رہے ہیں تاکہ وہ پیٹ پہ پریشر آئے اور میدا تھوڑا سکڑ جائے اور بھوک کا اثر کم محسوس. واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ. تو اما عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ اتنے اللہ کے محبوب بندے ہیں، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ تو عائشہ کبھی نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات کروں گا. مجھ سے پہلے میرے بھائی یعنی نبی، مجھ سے پہلے میرے بھائی ایسے ہی بھوک کاٹ کے چلے گئے، میں بھی اسی طرح اللہ سے ملاقات کروں گا. 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری، پیر کی رات آ گئی. صبح آپ کی واپسی تھی، اللہ کے پاس جانا تھا. آپ کے گھر میں 1 گرام تیل نہیں تھا جس سے چراغ جلتا. اللہ، 1 گرام تیل، 1 اونس، جو تمہارے برطانیہ میں 1 اونس تیل نہیں تھا جس سے آپ بتی جلا لیتی اما عائشہ. ہائے، کبھی اس کے چہرے کی قسمیں اٹھائے والضحی، کبھی اس کی زلفوں کی قسمیں اٹھائے واللیل اذا سجا، کبھی اس کے شہر کی قسمیں اٹھائے وہذا البلد الامین، کبھی اس کے قرآن کی قسم اٹھائے قاف والقرآن المجید، کبھی اس کی رسالت پہ قسمیں اٹھائے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کبھی جنت کی چابی اس کے ہاتھ میں پکڑائے الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، کبھی مقام محمود اس کے لیے سجائے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اور حال کیا ہے؟ 1 اونس تیل گھر میں کوئی نہیں، چراغ جل سکے، ساری دنیا کو روشن کر کے جا رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مدینے کی عورت سے تھوڑا سا تیل ادھار مانگ کے لائی تھیں. اتنی بڑی قربانی کرنے والا، اتنی بڑی مشقت اٹھانے والے نبی، ان کا حق تھا کہ ہمیں آگ کر دیتے کہ محروم، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میری نظروں سے. تم نے شرابیں بیچی، تم نے زنا کیے، تم نے قتل کیے، تم نے ڈاکے ڈالے، تم نے نمازوں کو چھوڑا، میرا تمہیں کچھ بھی یاد نہ رہا. یہ کہنا چاہیے تھا اللہ کے نبی کو. لیکن دنیا سے جاتے ہوئے بھی امت امت پکار رہے ہیں، اور آخرت میں بھی امت امت پکار رہے ہیں. کمال کی بات نہیں. آپ کو پتا تھا میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونا؟ جس دن آپ جا رہے تھے پیر کی صبح، آپ نے اشراق کے بعد اپنی بیویوں کو بلایا، ان سے ملاقات کر کے سب کو روانہ کر دیا. پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا،
ان سے ملاقات کر کے ان کو روانہ کر دیا. پھر علی کو بلایا, ان سے ملاقات کر ان کو روانہ کر دیا. کسی کی ملاقات پہ روئے نہیں. اچھا بھائی اللہ حافظ اللہ حافظ. اپنے بچے بلائے حسن حسین, جو ہی ان کو سینے سے لگایا ساتھ ہی آنسو شروع ہو گئے کہ نظر آ رہا تھا ایک ذبح ہو رہا ہے اور ایک زہر میں تڑپ رہا ہے. حضرت حسن تڑپ رہے تھے. حضرت حسین نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بھائی کئی دفعہ مجھے زہر دیا گیا پر اس زہر نے میرا کلیجہ کاٹ دیا. کہ مجھے بتاؤ کس نے دیا ہے؟ کہ کیا کرو گے؟ قتل کرو گے؟ کہاں؟ کہ اگر وہ وہی ہے جس کے بارے میں میرا خیال ہے تو پھر آخرت بھی ہے, میں جانوں وہ جانوں, میں اس کے ساتھ اپنا معاملہ کر لوں گا. اور اگر وہ نہیں ہے, میری غلط فہمی ہے, تو میری وجہ سے بے گناہ قتل ہو, میں یہ نہیں کروں گا. ایک کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ایک کو کربلا میں ذبح کیا جا رہا ہے, سر نیزے پہ چڑھایا جا رہا ہے. ابن زیاد منہ پہ چھڑیاں مار رہا تھا, یہاں ٹھک 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 ٹھک. ابو برزہ کھڑے ہو کر کہنے لگے ظالم یہ چھڑی ادھر سے ہٹا, میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے. اور روئے جا رہے ہیں, دعا نہیں مانگی, اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا. اور جب جانے کا وقت آیا اور جبریل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپسی کا پیغام ہے, تو کہا پہلے جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں پھر جواب دوں گا. ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے. میرے والد صاحب اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تو میری بہنیں گھر پر نہیں تھیں, ایک لاہور تھی ایک فیصل آباد تھی. تو میرا باپ آخر وقت تک کہتا رہا میری بیٹیاں تو مجھے ملا دو, میری بیٹیاں تو مجھے ملا دو. اپنے کو میریاں دھیاں تو مینوں ملاؤ, میریاں دھیاں تو مینوں ملاؤ. ہر کوئی اپنوں کو یاد کرتا ہے, اور میرے نبی نے امت کو یاد کی, اور آنے والے آخری انسان تک کو. وفات سے چند دن پہلے صحابہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے. بہت لمبی دعا دی. پھر فرمایا کہ میں تمہیں آخری سلام کہتا ہوں, اور میرے بعد جو میری امت آئے ان کو میرا سلام پہنچانا تمہارے ذمے, انہیں میری طرف سے سلام پہنچا دینا. پھر سب سے خوفناک مقام ہے جب اللہ تعالیٰ جہنم کو لائے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, جنت آئے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ, اور جہنم دوزخ آئے گی. اور جب وہ آئے گی وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ, دوزخ آئے گی تو تَسْفَرُ زَفْرَةً, وہ ایک چیخ مارے گی, چیخ. اس کی چیخ پر بڑے بڑے فرشتے, لا يبقى ملک مقرب, بڑے بڑے رسول ولا نبی مرسل, سارے زمین پر گر جائیں گے اور سب کہیں گے یا رب نفسی 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 نفسی, میری جان بچا لے, میری جان بچا لے. کیا ماں, کیا باپ, کیا بیوی, کیا خاوند, بھائی بہن, اللہ کی قسم یہ تو بڑے چھوٹے رشتے ہیں. اس دن نبی اپنی امت کو یاد نہیں کریں گے کہ اللہ میری جان بچا. عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم رسول کہیں گے میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا, میری جان بچا. 4000 نبیوں کے باپ, 4000 نبیوں کے باپ کون؟ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا, میری جان بچا, مجھے بچا. تو میں اور آپ کیا حیثیت ہوگی؟ گندگی کے کیڑے. تو سب کی فریاد ہے نفسی نفسی, میری جان میری جان میری جان. اتنے میں ایک آواز آئے گی امتی امتی, ایک دکھ بھری فریاد, ایک غم سے بھرا ہوا نوحہ, امتی امتی. کون ہے یہ؟ کون ہے؟ ہر کوئی تو کہہ رہا ہے نفسی نفسی, یہ کون ہے؟ امتی امتی. اس کی فریاد سب کی فریاد پہ چھا جائے گی. کون ہے؟ ارے
کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. سب تو اپنا اپنا رو رہے ہیں. آپ کون ہیں؟ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں امتی امتی؟ کس امت کو پکار رہے ہیں؟ جس امت نے آپ کے سینے میں خنجر اتارے، کس امت کو آپ پکار رہے ہیں؟ جنہوں نے پاؤنڈ پہ آپ کو بیچ دیا، برٹش پاسپورٹ کے لیے ایمان کو بیچ دیا، آپ ان کو پکار رہے ہیں؟ ہاں انہیں کو پکار رہا ہوں. وہ میرے ہیں، وہ میرے نہیں بنے نہ بنے، میں انہی کا ہوں، میں انہی کو بلاؤں گا. امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. میرے بھائیو، ہمارے شاعر نے کہا تھا از نگاہ مستحا پنہاں بگیر. اقبال بھی عجب شاعر گزرے. اے میرے رب، قیامت کے دن مجھے معاف کر دینا، میرا حساب نہ لینا، لینا پڑے تو میرے نبی کے سامنے نہ لینا. ان کو بڑا دکھ ہو. میرے بھائیو، جہاں رہو محمدی بن کے رہو. یہ تبلیغ کا پیغام ہے. تبلیغ کے کام کو تبلیغی جماعت نہ سمجھو. اتنی دور سے ہم خرچہ کر کے آتے ہیں صرف تبلیغی جماعت کے ممبر بنانے. پاکستان میں کوئی کمی ہے؟ نہیں. یہ تبلیغ ایمان کی محنت ہے، ایمان کی محنت ہے. ایمان، ایمان میرا آپ کا سرمایہ. اور امت کو بچانے کے لیے خوبصورت محنت ہے. اپنے نبی کی زندگی سیکھنے کی بہت حسین محنت ہے. فرقہ واریت سے پاک ہے، نفرتوں سے پاک ہے، ایک دوسرے کو کافر فتوی بازی سے پاک ہے. سب کو گلے لگانے والا کام ہے، سب کو سینے سے لگانے والا کام ہے. ہماری نادانی نے ہمیں ایک دوسرے سے اتنا متنفر کر دیا کہ سلام کرنا بھی چھوڑ کے. اتنا میں دکھی ہوا کہ ایک کلپ مجھے کسی نے بھیجا. مراد آباد انڈیا کے گاؤں میں ایک دیوبندی عالم نے ایک بریلوی کا جنازہ پڑھا دیا. تو ان کے مفتی نے فتویٰ دیا کہ جتنوں نے یہ جنازہ پڑھا ہے اس دیوبندی کے پیچھے سب کا نکاح ٹوٹ گیا. تو پورا گاؤں اکٹھا تھا، دوبارہ نکاح پڑھائے جا رہے تھے اور انڈین ٹی وی اس کو کوریج دے رہا تھا. یہ آج کا اسلام ہے. اتنی نفرت، اتنی نفرت. کون سا اسلام؟ یہ کہاں سے کا اسلام ہے؟ میرے نبی نے تو عبداللہ بن ابی جیسے منافق کو بھی گلے لگا کے رکھا. اتنا بدبخت. پانی آپ پی رہے تھے،
عبداللہ بن ابی کا بیٹا حضرت عبداللہ پکے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا سا پانی بچا دیں. آپ نے فرمایا کیا کرو گے؟ کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان نصیب ہو جائے. آپ نے تھوڑا سا بچا کے دے دیا. وہ آ کر کہنے لگا ابا یہ پانی پی لو. وہ کہتا کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا پانی ہے، ابا پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے. وہ کہتا ہے کم وقت کسی کا پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا. ان کو غصہ آیا، واپس آیا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کو خود قتل کروں گا، میں بیٹھا ہوں میں قتل کروں گا. نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے اس کی عزت کر. میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرا دیتا. اور یہ امتی ہو کر جنازہ پڑھنے پہ نکاح ٹوٹنے کے فتویٰ دے رہے ہیں اور نکاح پڑھائے جا رہے تھے. کتنے دن تو میں روتا رہا اس کو کہ یا اللہ یہاں تک گر گئے مسلمان کہ ہم نے تو غیروں کو اپنا بنانا تھا، ہم نے تو اپنوں کو ہی پرایا بنا دیا. 6 بر اعظم کے انسانوں کو کلمہ پہنچانا تھا، ہم نے اپنوں کو کلمے سے خارج کرنا شروع کر دیا. اور جب عبداللہ بن ابی مر گیا تو ان کے بیٹے آئے، وہ تو صحابی تھے. یا رسول اللہ میرے باپ کو آپ اپنا کرتا تو دے دیں کفن کے لیے. تو آپ کہتے دفع کرو، ابو جہل سے بڑا میرا دشمن میں نہیں دیتا. ابو جہل ہے جہنم میں اور عبداللہ بن ابی حاویہ میں، یعنی ابو جہل کی جیل نرم ہے اور عبداللہ بن ابی کی جیل اس سے زیادہ سخت ہے. حاویہ سب سے خوفناک آگ ہے، اس میں عبداللہ بن ابی ہے. اس سے اوپر ہے جہنم، اس میں ابو جہل ہے. تو آپ کہتے ہیں اس نے اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا، میں تو نہیں اس کا کفن کے لیے کچھ بھی دیتا. آپ نے کہا یہ لو، فوراً کرتا اتار کے جو پہنا تھا اتار کے دے دیا. کہ یا رسول اللہ پھر آپ جنازہ بھی پڑھا دیں. سب کو پتہ ہے کہ یہ کافر ہے، جنازہ پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے کہا ہاں پڑھا دیتا ہوں، جنازہ بھی پڑھاتا ہوں. آپ پہنچ گئے، جنازہ کھڑے ہو گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ذرا جرت والے تھے اور تو کسی کو ہمت نہیں ہوئی، وہ آ کے سامنے ایسے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ یہ کون ہے آپ کو پتا ہے؟ آپ کہا ہاں پتا ہے. تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہا عمر پیچھے ہٹ جا، میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید معاف ہو جائے. پھر آپ نے کہا کہ میرے اللہ نے کہا ہے تو 70 دفعہ بھی پڑھ تو میں معاف نہیں کروں گا. اگر میرا اللہ یوں کہہ دیتا کہ تو 70 دفعہ پڑھے گا تو میں معاف کر دوں گا تو اس کمبخت کا میں 70 دفعہ پڑھا دیتا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریب یتیموں کا والی، غریبوں کا مولا. ہم اس کی امت ہیں. وہ اتنی یہاں انگلینڈ میں آ کے تم نے نفرتیں نہیں چھوڑی. یہاں بھی دیوبندی بریلوی نفرت، وابی سنی نفرت. کیا آپ میسج دے رہے ہو دنیا کے انسانوں کو؟ اپنے نبی کے سینے میں خنجر اتار رہے ہو. ہائے ہائے ہائے. جنازہ پڑھایا، اس کی چارپائی کو اٹھایا گیا، قبر میں ڈال دیا. آپ ذرا دیر سے پہنچے، اس کو قبر میں اتار دیا تھا، مٹی ڈالنے لگے تھا، اس کو باہر نکالو. دوبارہ اس کی میت کو باہر نکالا، اس کے سرانے بیٹھے، منہ سے تھوک نکال کے اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید اس کی بخشش ہو جائے. اس کو دیکھ کر 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا. 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا. بھائیو امت بن کے رہو، فرقوں میں بٹ کے نہ رہو. مسلمان بن کے رہو، سنی وہابی دیوبندی بریلوی شیعہ بن کے نہ رہو، امت بن کے رہو. اور اس وقت میں یہ پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ تبلیغ ایک واحد محنت ہے جس نے امت کا پیغام زندہ کیا ہے، کسی فرقے کا پیغام نہیں دیا، کسی مسلک
کا پیغام نہیں دیا، صرف امت کا پیغام دیا ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ 6 بر اعظم کے مسلمانوں کو جو نفع تبلیغ سے پہنچا ہے اور کسی چیز سے نہیں پہنچا، اور اس نعمت کو اللہ نے تمہارے دیش انڈیا میں رکھا۔ انڈیا سے پاکستان میں شفٹ ہوا یہ کام، بنگلہ دیش میں گیا، اصل مرکز تو اللہ نے ہندوستان کو بنایا اور اس خطے کو چنا اور 6 بر اعظم میں روشنیاں پھیلانے کا سبب اور ذریعہ بنایا۔ ایک مصری عرب بڑا نسلی مجھ سے حیران ہو کر کہنے لگا، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، رسول عربی، قرآن عربی، حدیث عربی، اور تبلیغ کا کام یہ ہندیوں سے کیسے اللہ نے لے لی، ہم سے کیوں نہیں لیا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دیتے۔ پاکستان کے ان پڑھ پٹھان ساری دنیا انہوں نے قدموں سے ناپ دی اور قبریں بنا لی دنیا کے کناروں۔ میں اردن گیا 91 میں پہلی دفعہ اردن، تو مجھے جگہ جگہ عورتیں حجاب میں نظر آئیں، حجاب میں۔ تو مجھے ایک عرب نے بتایا کہ یہ جو تم حجاب دیکھ رہے ہو، یہ اردن میں کوئی ایک عورت بھی حجاب نہیں کرتی تھی، بنوں سے ان پڑھ پٹھانوں کی جماعت آئی، ان پڑھ عورتیں، وہ 4 مہینے لگا کے گئی ہیں، ہزاروں عورتوں نے حجاب شروع کر دیا، اور انہوں نے کوئی تبلیغ نہیں کی، ان کو تو اردو نہیں آتی تھی تو عربی کہاں سے آتی؟ جب وہ عورتیں اکٹھی ہوتی تو ننگی سکرٹ پہنے ہوئے، 91 میں سکرٹ میں لڑکیاں میں نے وہاں دیکھی، مسلمان لڑکیاں، تو وہ جب وہ آگے بیٹھتی تو اپنی وہ چادریں ان کے اوپر ڈال کے رونے بیٹھ جاتی بس۔ اب آنسو ایک ایسی لینگویج ہے جو پوری دنیا میں ایک ہی ہے، اس کے لیے کسی ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے، آنسو کی لینگویج پوری دنیا میں ایک ہے، یہ اتنا ہی اثر کرتا ہے جتنا زبان کا بول، اس سے بھی زیادہ اثر کرتا ہے۔ تو بھائی اس تبلیغ کے کام کو دل سے کرو، اس کو اپنے سینے سے لگاؤ، کہ بہت عظیم محنت اللہ نے ہمیں دی، صدیوں کے بعد دی ہے، اور اللہ کا فضل ہے اس کے اثرات۔ 82 میں پہلی دفعہ آیا تھا، آپ کے پریسٹن بھی آیا تھا، حافظ بینٹک صاحب کی سیاہ کالی داڑھی تھی، بڑے جوان تھے اس وقت، ان کی مسجد میں ہم نے سارا زور لگایا تھا، 50 آدمی اکٹھے نہیں ہوئے تھے، 50 آدمی، میرے خیال میں 50-55 آدمی تھے، جن میں میرا ہی بیان ہوا تھا مغرب کے بعد، سردیاں تھیں، دسمبر جنوری میں آئے تھے، تو جنوری میں ہم آئے تھے، 82 میں آئے تھے، 83 انٹر ہو گیا تھا، 82 دسمبر، تو 83 جنوری میں پریسٹن میں بلیک برن پریسٹن، ان دونوں جگہ مجھے یاد، برلے مانچسٹر کے پاس ایک جگہ تھی، پھر مانچسٹر ہو گئے، ننٹن کوئی ہے جگہ، ہے کوئی کمنٹری ہے، ہاں یہ مجھے وہ یاد ہے، یہاں ان چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بھی گئے تھے، تو تھوڑے سے لوگ تھے، 40-50 تھے، ابھی کوئی یہ سارا ہال آپ کا تنگ ہو چکا ہے، اور اللہ کا شکر ہے ساری یوتھ بیٹھی ہوئی ہے، سب کالی داڑیوں کالے بالوں والے بیٹھے ہیں، سفید بالوں والا تھوڑے نظر آ رہے، حالانکہ ابھی تبلیغ کے کام کو کوئی زیادہ جان نہیں مار کے کیا جا رہا، بس ایسے رسمی سا ہو رہا ہے، لیکن اللہ پوری دنیا میں اس کے اثرات دکھا رہا ہے۔ تو آپ بھائیوں سے گزارا ہے، تبلیغ کے کام کو بھائیوں دل سے لو۔ آپ سے میں کوئی 4 مہینے نہیں مانگ رہا ہوں، جب چاہے لگا لینا، ایک صرف چھوٹی سی بات مانگتا ہوں، ہر مہینے 3 دن لگا لیا کرو، یعنی ایک ویکینڈ، ہر مہینے ایک ویکینڈ اپنی مسجد سے ایک ویکینڈ کے لیے، بے شک جا کے کھاتے پیتے سوتے آ جاؤ، کوئی کام نہ کرو، کھا پی آئس کریمیں کھا کے آ جاؤ۔ اصحاب کہف نے کیا کیا تھا؟ وہ جا کے سو ہی گئے تھے نا، اصحاب کہف نے تو جماعت میں نکل کے سوتے رہو، کوئی کام نہ کرو، یہ بھی قرآن سے ثابت، وہ گئے جا کے سو گئے۔ ایک اصحاب کہف کی جگہ بنی ہے اردن میں، وہ میں نے پہلے دیکھی تھی تو میرے دل کو لگی نہیں تھی، ابھی ہماری جو جماعت یہ 4 ساتھی، ہم پہلے 1 ہفتہ ترکی میں کام کیا، پھر آپ کے پاس آئے 3 ہفتے یہاں،
تو ایک شہر ہم جا رہے تھے، غازی انت، تو راستے میں تھے تو ڈرائیور نے کہا کہ مولانا صاحب یہاں اصحاب کہف ہیں۔ میں نے کہا یار وہ تو اردن میں سنے ہیں، میں نے دیکھے ہیں، یہاں بھی ہیں، اس کو چکر میں کہا ضرور چلو۔ اس شہر کا نام تھا ترسوس۔ ترسوس یہ کسی زمانے میں عباسی خلافت میں یہ شہر تھا، اور عباسی بادشاہوں میں سے، عباسی جو امپائر رہی ہے کوئی 524 سال، اس میں 39 خلیفہ آئے، 39، تو ان میں سے ایک خلیفہ مامون، اس کی قبر ترسوس میں ہے، لیکن وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو مجھے وہاں لے کر گئے تو اس کو دیکھتے ہی مجھے یقین آ گیا کہ وہ اردن والی غلط ہے، یہ صحیح ہے کہ جو قرآن نے نقشہ غار کا پیش کیا ہے وہ سارا وہاں فٹ آتا تھا۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ صرف اس غار پہ میں نے فٹ دیکھی۔ تو اصحاب کہف نے کیا کیا، جماعت بنا کے نکلے ہوئے، ایمان بچانے جاؤ، جا کے سو گئے، اللہ نے سلا دیا۔ 300 سال سوئے رہے، اٹھے تو پورے ملک کو ہدایت مل چکی تھی۔ تم بجا جاؤ آئس کریمیں کھا کے واپس آ جاؤ، مطلب نمازیں پڑھ لینا، نماز نہ چھوڑ۔ لیکن اگر تم یہ اس طرح بھی نکلتے رہے تو اللہ آپ کی زندگیوں میں ایسی تبدیلی لائے گا جیسے رات سے دن ہوتا ہے۔ کرو پابندی کے ساتھ، نیت کرتے ہو انشاءاللہ سارے۔ دوسری چیز یہ عرض کرتا ہوں کہ اسلامی معاشرہ وہ بنتا ہے نبی والے اخلاق سے، عبادت سے نہیں۔ عبادت ہماری فاؤنڈیشن ہے کہ بے نمازی کوئی نہ ہو، بے نمازی کوئی نہ ہو، جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ دینے والا ہو۔ اور صرف زکوٰۃ ہندوستان نہ بھیجو، پاکستان نہ بھیجو، یہاں بہت غریب لوگ ہیں ان کو دو، یہاں بہت ضرورت مند ہیں ان کو دو۔ اور لا يسألون الناس الحافا، وہ سب سے زیادہ حقدار لوگ ہوتے ہیں کہ جو مانگتے نہیں اور گھر میں فاقہ ہوتا ہے۔ ضرورت مند ہوتے ہیں، اپنا ظاہری وسائل نظر آتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ویل آف ہے، لیکن اندر سے وہ کھوکھلا ہوتا ہے، انہیں ڈھونڈ کے ان کو دو۔ نماز پڑھنے والے 100 میں 10 آدمی مل جاتے ہیں، اگر 100 مسلمان کٹھے کروں 10 نمازی انشاءاللہ ضرور ہوں گے، لیکن 100 کٹھے کروں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے ایک بھی نہیں نکلتا۔ کوئی 10,000 میں جا کے ایک نکلتا ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، ورنہ اپنا ہی مال ہے، کھا پی جاتا۔ اور اللہ کو بخیل سے کبھی بھی دوستی نہیں ہوتی، اللہ کی ہمیشہ سخی کا اللہ دوست ہے، چاہے وہ نافرمانی کا نہ ہو۔ اور بخیل سے اللہ کی دوستی ہے ہی نہیں، چاہے وہ ساری رات سجدے میں گزار دے، دن روزے میں گزار دے۔ تو عبادات ہماری فاؤنڈیشن ہے۔ نماز، بے نماز، آپ کم از کم جتنا مجمع آپ آئے ہو، آپ میں کوئی نماز نہ چھوڑے۔ آپ میں جو مالدار لوگ ہیں زکوٰۃ دو، یہاں خرچ کرو، بے شک اپنے غریب رشتے دار ہیں ان کو بھیجو، لیکن یہاں ڈھونڈو، یہاں بھی تمہارے بہت سے ضرورت مند ملیں گے جنہیں زکوٰۃ کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری فاؤنڈیشن ہے۔ لیکن جو ہمارا ماحول اسلامی بنے گا وہ میرے نبی والی معاشرت، اخلاق، درگزر، معاف کرنا، محبت۔ آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جی نماز، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا جہاد، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا روزہ، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا حج، آپ نے کہا نہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ آپ نے کہا محبت سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا عمل ہے۔ آپس میں محبت ہو، اور محبتوں کو بڑھانے کے لیے یہ زبان کا بول ہے یہ، اور محبت کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ زبان کا بول ہے۔ اگر یہ بول میٹھا ہے تو بیوی بھی پیار کرے گی، بچے بھی کریں گے، نوکر بھی کریں گے، بڑے بھی کریں گے۔ اگر یہ زبان سخت ہے، نہ بیوی محبت کریں گے، نہ بچے محبت کریں گے، دعائیں مانگیں گے ابا جی اب جنت جی چلے جائیں تو بہتر ہے۔ وہ اپنے ابا جی کے لیے جنت مانگیں گے۔
زندگی نہیں مانگیں گے. چھوٹی سی آبادی ہے، چھوٹا سا شہر ہے، اس میں کوئی دو مسلمان آپس میں لڑے ہوئے نہ ہو، بھائی کاٹ نہ ہو، بھائی میں نے اس سے بات نہیں کرنی، ایسا کوئی کیس نہ ہو. کیونکہ کتنے ہی تہجد گزار مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کا کوئی عمل قبول نہیں. اور ایک مسجد کے نمازی، پہلی صف کے نمازی ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، لڑے ہوئے ہیں، بھائی بھائی لڑے ہوئے ہیں، رشتہ دار لڑے ہوئے ہیں، میاں بیوی میں ناچاکی اور لڑائی ہے. اور سب سے زیادہ شیطان خوش ہوتا ہے جب خامند اور بیوی آپس میں لڑتے ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب خامند اور بیوی آپس میں صلح کرتے ہیں. میں حیران ہوں، کسی صلح پہ یہ بشارت نہیں جو خامند اور بیوی کی صلح پہ بشارت ہے. خامند اور بیوی آپس میں لڑ پڑیں اور پھر صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ آیت اتری میاں بیوی کے جھگڑے پر ہے. آپس میں صلح کرواؤ. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. صلح کرواؤ، پیار محبت کی فضا قائم کرو، کوئی لڑا ہوا نہ ہو. لڑائی تو ہوگی، جہاں انسان ہوتے ہیں وہ لڑتے ہیں، وہ تو کھوتے بھی کٹھے ہوں تو لڑ پڑتے ہیں، بیچارہ بالکل بے وقوف سا جانور ہے، گدھا ڈونکی وہ بھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں. لیکن سمجھدار معاشرہ وہ ہے جس میں پھر صلح کرائی جائے، لڑائی کو بڑھایا نہ جائے، صلح کرائی جائے، پیار محبت کو پیدا کیا جائے. تو اب مختلف کمیونٹی کے لوگ رہتے ہو، آپس میں محبت کرو، محبت کرو، محبت کرو، درگزر کرو. ماں باپ کو اپنی عزت دو، بیوی کو اپنی جگہ عزت دو. ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو ہرٹ نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو ہرٹ نہ کرو. بہت سے لوگ ماں باپ کے پریشر میں آ کر بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، اور بہت سے بیویوں کے پریشر میں آ کر ماں باپ پہ ظلم کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. میرے اوپر میرے ماں باپ کا حق ضرور ہے، میری بیوی پر میرے ماں باپ کا کوئی حق کوئی نہیں. لیکن ہمارا ہندوستانی معاشرہ ایسا ہے کہ ساس سسر اپنی بہو پر اور خامد سے بھی زیادہ حق جتلاتے. تو اسلامی معاشرے میں محبت سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا عمل. تمہاری محبت لوگوں کو کھینچے کہ تمہاری جاب، تمہاری شاپ، اس میں سچ ہو، جھوٹ نہ ہو، سچائی ہو، جھوٹ نہ ہو، دیانت ہو، فراڈ نہ ہو. ہمارے نبی نبوت سے پہلے آپ کو 2 ٹائٹل ملے. نبوت سے پہلے ہمارے نبی کو 2 ٹائٹل ملے. آپ عبادت بھی کرتے تھے، غور و فکر بھی کرتے تھے، ذکر بھی کرتے تھے، گہری سوچ میں بھی رہتے تھے. لیکن جو آپ کی قوم نے آپ کو ٹائٹل دیے، صادق امین، سچا ہے، دیانتدار ہے، سچے ہیں، دیانتدار ہیں. جتنے ہمارے یہاں مسلمان ہیں، ایک سچ بولیں، ایک فراڈ نہ کریں. نہ آپس میں فراڈ کریں، نہ گورنمنٹ کے ساتھ فراڈ کریں، نہ ٹیکس بچانے کے لیے فراڈ کریں، نہ کوئی مال کھینچنے کے لیے فراڈ کریں. تو بغیر تبلیغ کیے اسلام کی تبلیغ ہو جائے گی. بغیر کچھ کہے اسلام لوگوں کی زندگیوں میں انٹر ہو جائے گا. آپ کو جان بچانے کے لیے تو جھوٹ بولنا جائز ہے کہ جان جا رہی ہو تو جھوٹ بول دو، اور بیوی لڑ پڑے تو اس کو منانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. جتنے مرضی جھوٹ بول دو، سب جائز. لیکن پونڈ بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں. تو میری یہ گزارش ہے کہ یہاں سچے بن کے رہو. ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو، ٹیکس بچانے کے لیے فراڈ نہ کرو. جلدی پیسہ کمانے کے لیے غلط راستوں میں. آج میں جیل میں گیا تھا. آپ کی جو جیل ہے کدھر ہے، یہاں یا ادھر بلیک برن میں ایک جیل ہے نا، یہاں رسل میں. اب کہیں تھی وہ بہت بڑی جیل تھی، اس میں گئے تھے تو مسلمان بچے اکٹھے کیے تو زیادہ ڈرگ والے ہی تھے، جلدی پیسہ بنانے کے چکر میں.
میں نے سب سے توبہ کروائی کہ تم سب توبہ کرو کہ تم باہر نکلو گے، حلال کمائی کرو گے، حرام نہیں کرو گے۔ جلدی کا پیسہ، دیکھو حلال ہمیشہ تھوڑا رہے گا، حرام ہمیشہ زیادہ رہے گا۔ یہ ٹیسٹ ہے کہ جھوٹ میں، فراڈ میں پیسہ زیادہ آئے گا اور حلال میں پیسہ تھوڑا آئے گا۔ یہ میرے رب کا پیپر ہو رہا ہے، ٹیسٹ پیپر ہے۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ میں اشارہ ہے کہ حرام ہمیشہ زیادہ رہے گا اور حلال تھوڑا رہے گا۔ حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا، غلط راستوں سے نہیں بنانا۔ تو آپ کے یہ چند ایک کام اس پورے ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ اور ہمارے وہ نوجوان جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے آتے ہیں کہ بھئی ہم پیپر بنا لیں، کسی لڑکی سے شادی کر کے پیپر بنا لیں، یہ فراڈ ہے، یہ بھی بڑا ظلم ہے، یہ مت کرو، اسلام کو دھوکہ نہ دو، اسلام کے نام پہ دھوکہ نہ دو، پیپر بنانے کے لیے دھوکہ نہ دو۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ یہاں ہے وہی ہندوستان میں ہے، وہی پاکستان میں، وہی بنگلہ دیش میں ہے۔ تو جھوٹ کے ذریعے سے کچھ نہ کرو، سچائی کے اوپر کھڑے رہو، اللہ آپ کی دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ سچ کی کوئی قیمت نہیں، ساری دنیا بیچنی پڑے بیچ دو، سچ نہ ہاتھ سے جائے۔ نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ نیت کرتے ہو؟ نکاح؟ ہاں بلا لیں۔ تو بھائی انشاءاللہ ہر مہینے 3 دن لگاؤ گے نا، ٹھیک ہے نا؟ آپس میں جو بھی لڑا ہو اٹھتے ہی صلح کرنا، پہلا کام ہے کہ صلح کرنا۔